بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب بندے، ایک کتنے ولی کامل کی باتیں کرنی ہیں، جن کی بدولت سومنات کا جو قلعہ تھا جو فتح نہیں ہوتا تھا، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 17 حملے کیے تھے نہیں فتح ہوتا تھا، جن کے جبہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ اتنی بڑی ہستی تھے، اور آپ اخلاص فی الدین، آپ کے اندر جو اخلاص کا مرقع، اگر اخلاص کا کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا۔ نقشبندی سلسلے کے ان کو امام کہا جاتا ہے، اور حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ سے ان کو جو نسبت اویسی حاصل ہوئی تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت کا جو پیدائش مبارک تھی اس سے تقریباً 39 سال جو تھا وہ حضرت باجی بستامی کا انتقال ہو چکا تھا، اور 39 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن ان کی نسبت ان سے کتنی تھی کہ ان کے وصال پاک کے بعد سارا فیض جو حضرت باجی بستامی سے حضرت ابو الحسن خرقانی نے حاصل کیا۔ ان کے قول بڑے زبردست ہیں۔ فرماتے ہیں خدا پرستی ایک دریا ہے جس سے 3 نہریں جاری ہوتی ہیں، ایک مخلوق خدا سے شفقت و سخاوت، دوسری مخلوق سے بے نیازی، اور تیسری اللہ تعالیٰ کی نیاز مندی۔ اب آپ دیکھیے کہ کمال یہ ہے کہ ان کی خانقاہ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہاں آنے والے کا مذہب، مسلک اور اس کا وطن، اس کی زبان نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس کو جو ہے وہ کھانے پیش کیے جاتے ہیں، ان کی خدمت ہوتی ہے۔ خود فرماتے تھے کہ 40 برس تک میں نے جو کھانا بنایا، پکوایا اپنی خانقاہ میں، اپنے لیے نہیں پکوایا، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے اور مہمانوں کے لیے پکایا۔ میری حیثیت تو ایک توفیلی کی تھی، ایک کوئی چند لقمے آپ جو تھے وہ لیا کرتے تھے۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ خالص ہر کام، ہر عمل اللہ کے لیے خالص کرو، اور فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی صلح کی کہ پھر میں نے کبھی اللہ سے جنگ نہیں کی، اور اپنے نفس سے میں نے ایسی جنگ کی کہ پھر کبھی صلح نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بزرگ جو ہیں، ان کے اخلاص جو ہے، یہ جو برکات ہوتی ہیں، کرامات تو آپ کی اتنی حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک آپ کی خانقاہ کا آپ کا مرید تھا، وہ آپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت مجھے بھی اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ تبلیغ کرنا، میں لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دوں، خدا کی طرف بلانے کی دعوت۔ فرمانے لگے بالکل تمہیں اجازت ہے، لیکن خبردار اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اپنی طرف نہ دعوت دینا۔ جو آج ہمارا المیہ ہے، آج ہماری خانقاہیں، آج ہمارے مشائخ کرام جو ہے، آج ہمارے جو علماء کرام ہیں بڑے بڑے جن کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر تو قیامت آ جائے گی، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ جو ایکسیپشنز ہیں وہ آلویز دیر، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی کام کیا تھا ہماری خانقاہوں کا، ہمارے مشائخ علماء کے، سب لوگوں کو کہتے سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را۔ وہ جو منیر قصوری نے کہا تھا نا کہ یہ کام بہت، یہ کام کر سکیں تو بہت کام ہے منیر، یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر، لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کرے۔ کام تو یہ تھا کہ سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف لوگوں کو لے کے جانا تھا، اللہ کی طرف لے کے جانا تھا۔ یہاں سب لوگ کہتے ہیں بس میری طرف آؤ، میری خانقاہ، میں پیر، میں بزرگ، میں ولی، میں کتب، میں ابدال۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ نے اپنے مرید کو فرمایا کہ اب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اپنی طرف نہ بلانا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے کہ میں اپنی طرف لوگوں کو بلاؤں گا؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر تو دیکھے کوئی اور لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو تمہیں وہ ناگوار نہ گزرے۔ اگر تمہیں ناگوار گزرے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں اپنی طرف بلا رہے ہو۔ آج جو ہمارا المیہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حسد، بغض، کینہ اور دیندار لوگ آپس میں جس طرح رات دن لڑائیاں کر رہے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کو غلیظ زبان استعمال کر کے محراب و منبر سے مسلمانوں میں جس طرح نفرت پھیلا رہے ہیں، تو یہ آج ہم، یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل دین سے بھاگ رہی ہے۔ خیر، سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی جو عز اور انکساری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسی کرامات دی تھی۔ محمود غزنوی نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، اس نے سوچا کہ میں آپ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اور پہلے اس نے ایاز کو بھیجا،
اور ایاز نے کہا حضرت بادشاہ کے دربار میں چلیے، اور جب بادشاہ نے کہا انکار کریں تو پھر تم وہ آیت پڑھنا آتی اللہ واتی رسی والامر منکم۔ تو جب ایاز نے آ کے یہ پڑھی تو آپ نے جواباً فرمایا ابھی تو اطیع اللہ سے میں نہیں نکلا، ابھی تو اگلی منازل میں نے حاصل ہی نہیں کی، تو الی الامر تک کا میں پہنچ سکتا ہوں۔ واپس گیا، محمود غزنوی نے طے کیا کہ اچھا ہم سب چلتے ہیں۔ اس نے اپنی جو ذرا صحت مند کنیزیں تھیں انہیں جو تھا غلاموں کا خدام کا لباس پہنا دیا، اور خدام کو کنیزوں کا لباس پہنا دیا، اور ایاز کو اپنا لباس فاخرانہ بادشاہ والا پہنا دیا، اور خود ایاز کا لباس پہن لیا، اور روپ بدل کے کہنے لگا آئے چلتے۔ جب حضرت کی بارگاہ میں گئے تو حضرت نے ایاز کی طرف توجہ ہی نہیں کی، حالانکہ وہ لباس محمود نے خادم والا پہنا ہوا تھا ایاز کا۔ آپ نے اس کی طرف توجہ کی، اس نے کہا حضرت محمود غزنوی نے کہا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ آپ نے کہا اس کی بادشاہی چند لمحوں کی ہے، ابھی جب خانقاہ سے جائے گا اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ فرمانے لگے بھائی تم ہمارا امتحان لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ تم نے اپنے خادم کو اپنا لباس پہنایا ہوا، خود اس کا لباس پہنایا ہوا۔ تو وہ جو تھا آبدیدہ ہو گیا، پریشان سا ہوا، تو کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ارشاد فرمائیں، کوئی رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ غیر محرم عورتوں کو یہاں سے نکال دو، پھر میں تمہیں رہنمائی دوں گا۔ تو وہ جو خواتین کو مردوں کا لباس پہنایا ہوا تھا، محمود نے ان کو باہر نکال دیا۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ مخلوق کی خدمت کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جاؤ، اور مخلوق سے شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ کچھ اور نصیحتیں فرمائیں۔ تو اس کے بعد محمود نے اشرفیوں کی تھیلی آپ کی بارگاہ میں پیش کی، اور ساتھ کہا حضرت کوئی دعا فرمائیں، سومنات فتح نہیں ہو رہا۔ آپ نے ان کو اپنا جبہ مبارک دے دیا، کہا اس کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے دعا کرنا، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اب محمود نے جب اشرفیاں دی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم اشرفیاں اس شرط پہ لیتے ہیں، پہلے آپ ہمارا کھانا کھائیں۔ تو آپ نے اپنی جیب سے خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو دیا۔ سلطان نے اس کو منہ میں رکھا تو وہ اس سے نگلا نہیں گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ کھایا نہیں جا رہا، اتنا خشک، اتنا یہ بالکل لکڑی کی طرح ہے۔ فرمایا جس طرح تمہیں ہماری خانقاہ کا یہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اسی طرح تمہاری اشرفیاں جو ہیں یہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہو سکتی، جاؤ اور جا کے مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ آپ جب وہ بادشاہ آیا تھا تو آپ بیٹھے رہے، آپ نے کوئی اس کی تعظیم نہیں کی، اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ جب جانے لگا تو وہ اشک بار تھا، تو آپ اٹھے اور اس کو رخصت کرنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت کمال ہے، جب آیا تھا اس وقت آپ نے میری تعظیم نہیں کی، اب آپ میری تعظیم کریں۔ فرمانے لگے جب تم آئے تھے غرور، نخوت، تکبر، بادشاہی تھا، جب تم جانے لگے ہو تو اب تمہاری آنکھیں اشک بار ہیں اور تم بالکل انسان کے درجے پہ آ گئے ہو، اس لیے میں نے تمہاری عزت تکریم کی، اب تم ہمارے مہمان ہو اور رخصت ہو رہے ہو۔ تو جو بات حضرت کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اقتدار میں آتا ہے، ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں، آپ نے دیکھا جو ہی بندہ اقتدار میں آتا ہے، کل وہ ایک گاڑی میں جا رہا تھا، آرام سے جا رہا تھا، جب وہ اقتدار میں آتا ہے 20 گاڑیاں آگے پیچھے اس کی ہوتی ہیں، ایک رعونت اور تکبر ہوتا ہے، اور یہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اس کو لینا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے مخلوق میں۔ اور ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ کس طرح پھر صاحبان اقتدار کا غرور، تکبر، نخوت جو ہے وہ کس طرح پھر ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرے سے پہلے میں بتا دوں یہ میں کئی قسطوں میں حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے دیگر واقعات بھی آپ کو سناؤں گا۔ میں چاہتا ہوں ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ایسے لوگ تھے جو اپنی نگاہ سے لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتے تھے۔ ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔